ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر اویس سلیم صاحب بھی موجود ہیں، انہیں بھی میں شامل گفتگو کروں گا جو کہ ہیوسٹن سے ہمارے ساتھ براہ راست ہیں۔ پروفیسر صاحب ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ٹیکسس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ریپبلکن سٹیٹس مانی جاتی ہیں، کیا اس بار کچھ مختلف کچھ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے یہاں پر؟ جی نہیں، ٹیکسس تو ان ریاستوں میں شامل ہے جو ٹریڈیشنلی ریڈ رہی ہیں، ہمیشہ ریپبلکنز کو کے لیے ووٹ کرتی ہیں، اگرچہ ایسی پاکٹس ضرور موجود ہوتی ہیں جیسے ہیوسٹن جو ٹیکسس کا سب سے بڑا شہر ہے، امریکہ کا چوتھا بڑا شہر ہے، یہاں کے میئر ڈیموکریٹ ہیں، تو ایک ڈیموکریٹک سینٹیمنٹ جو ہے وہ یہاں موجود ہے کیونکہ امیگرنٹ کمیونٹی کی بہت بڑی تعداد ہے۔ لیکن ٹیکسس میں بڑی آبادی جو ہے وہ سکیٹرڈ ہے، رورل ہے، اور ان کا رجحان تاریخی طور پر ریپبلکن پارٹی کی طرف رہا ہے۔ تو ایسی سٹیٹس جو ہیں یہ تو جیسے یہاں کیلیفورنیا ہے وہ ڈیموکریٹس کے لیے ووٹ کرے گی، ٹیکسس جو ہے وہ ریپبلکنز کے لیے ووٹ کرے گی، ان میں تو زیادہ کوئی ابہام اس وقت نہیں ہے۔ جو زیادہ فوکس اس وقت الیکشن کا ہے وہ 6 جو سوئنگ سٹیٹس ہیں ان پر ہے، جس میں نارتھ کیرولائنا ہے، آئیووا ہے، اوہایو ہے، پینسلوینیا ہے، وسکانسن ہے، میشیگن ہے، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ ادھر کے جو ڈیلیگیٹس ہیں الیکٹورل کالج کے وہ کس طرف جاتے ہیں، خاص طور پر وسکانسن اور میشیگن جو ٹریڈیشنلی ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے ووٹ کرتی رہی ہیں لیکن پچھلے الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ وہ سٹیٹس جیت گئے تھے۔ اگر ان 6 میں سے 3 ریاستیں بھی جو بائیڈن اپنے حق میں فلپ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ جو 270 کا میجک نمبر ہے جو انہیں الیکٹورل کالج کے ڈیلیگیٹس کا چاہیے اسے اپنے حق میں کرنے میں بڑی حد تک کامیاب ہو جائیں گے۔ اویس سلیم صاحب، اگر پاکستانی امریکنز کی بات کی جائے تو وہ اس الیکشن کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، سپورٹ ان کی کس جانب ہے؟ دیکھیے، آپ نے جیسے اپنی رپورٹ میں بھی ذکر کیا اور آپ اپنی اسکرین پر بھی دکھا رہے ہیں کہ 10 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں انہوں نے ارلی ووٹنگ میں ابھی تک حصہ لیا۔ اس میں ایک بڑی تعداد پاکستانیوں کی اور دوسری امیگرنٹ کمیونٹیز کی ہے، کیونکہ 2016 کے الیکشن میں اگرچہ جو سرویز تھے ان میں ہلری کلنٹن آگے تھیں، لیکن الیکشن ڈے کے جو نمبرز تھے اگر ہم ان کا جائزہ لیں تو امیگرنٹ کمیونٹیز نے کوئی زیادہ بڑی تعداد میں جا کر ووٹ نہیں دیا، ان کے نمبرز جو تھے وہ مارجنل تھے، ویسے ہی جیسے اس سے پہلے الیکشنز میں ہوتے تھے، کیونکہ ایک ہوا یہ بنی ہوئی تھی کہ ہلری کلنٹن تو شاید بہت آسانی سے جیت جائیں گی۔ اس دفعہ ایک گراؤنڈ سویل ہے، بہت جوش و خروش ہے امیگرنٹ کمیونٹی میں، وہ ریلی اراؤنڈ انہوں نے کیا ہے، اور بہت بڑی تعداد جو ہے ان 10 کروڑ ارلی ووٹس میں وہ آپ کو امیگرنٹ کمیونٹیز کی نظر آئے گی، اور اندازہ یہی لگایا جا رہا ہے کہ اس میں سے اکثریت جو ہے وہ جو بائیڈن کے حق میں پول کریں گے، کیونکہ جو ٹرمپ کے لائل سپورٹ بیس ہے ان کو وہ بارہا یہی کہتے رہے ہیں کہ میل ان ووٹنگ میں فراڈ ہو سکتا ہے، جو ارلی ووٹنگ ہے اس میں فراڈ ہو سکتا ہے، اس لیے آپ الیکشن کے دن جائیں اور ووٹ کریں۔ تو میرے خیال میں تو یہ جو نمبر ہے اور امیگرنٹ کمیونٹیز کا اس میں جو رول ہے وہ اس الیکشن میں گیم چینجر کا رول پلے کرے گا۔ صحیح۔ اویس سلیم صاحب ساتھ رہیے گا۔ اویس سلیم صاحب، آپ سے میرا یہ سوال، اگر ہم ایشین ریجن کی بات کریں، پاکستان اور بھارت کی اسپیسیفکلی اگر بات کی جائے تو ٹرمپ کی پالیسی تو سب کے سامنے رہی ہے، جس طرح سے جو ہے وہ ڈیل کیا گیا ان کنٹریز کو۔ بائیڈن اگر فتح یاب ہوتے ہیں، اگر جیتے ہیں تو ہم کچھ پالیسی میں چینجز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، کچھ تبدیلی آ سکتی ہے؟ دیکھیے، جو امریکی خارجہ پالیسی ہے وہ ٹرمپ کے دور میں بہت حد تک ری ڈیفائن ہوئی ہے، انہوں نے اس کو ایک جارحانہ پوسچر رکھا ہے، انہوں نے کنٹروورشل سٹیٹمنٹس دی ہیں اور اس کے نتائج کی پرواہ نہیں کی، اور یہی وہ چیز ہے جسے امریکہ کے اندر کچھ اتنی زیادہ پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا، خاص طور پر جو ان کا کاؤ بوائے ایٹیچیوڈ رہا ہے کہ وہ لندن جاتے ہیں اور وہاں لینڈ کرنے سے پہلے ہی وہاں کے میئر کے خلاف ٹویٹ کر دیتے ہیں، یا پاکستان کے بارے میں جو انہوں نے منتخب ہوتے ہی ایک ٹویٹ کی تھی جس میں خاصے سخت الفاظ استعمال کیے گئے تھے۔ آج الیکشن کے دن صبح انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر جو بائیڈن جیت گئے تو وہ الیگل امیگرنٹس سے اور ٹیررسٹ سے ریاستوں کو بھر دیں گے۔
تو انہوں نے خوف کی فضا قائم کرنے کی کوشش کی ہے اور اپنے آپ کو انہوں نے پچ کیا ہے کہ میں آپ کو اس خوف سے نجات دلا سکتا ہوں. جو سیریس ووٹر ہے اس نے اس چیز کو زیادہ پسند نہیں کیا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ جو اوور آل امریکن اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہے اس میں کسی فرد کے تبدیل ہونے سے کوئی فرق پڑتا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو ٹرمپ کی پوری کیمپین میں وہ چائنا کے حوالے سے بہت سخت تنقید کرتے رہے ہیں. حالانکہ چائنا اور امریکہ کے جو مالی مفادات ہیں, جو تجارتی مفادات ہیں, وہ بہت حد تک ایک دوسرے سے الائن کرتے ہیں. امریکہ کو سب سے بڑا لینڈر جو ہے وہ چائنا ہے. چائنیز مصنوعات کی سب سے بڑی منڈی جو ہے وہ امریکہ میں ہے. جو یہ ایک جارحانہ پن تھا ٹرمپ کی خارجہ پالیسی میں, اس میں یقیناً تبدیلی آئے گی. اور ان ہمارے جیسے ملکوں کے جو امیگرینٹس ہیں جو اس ملک میں رہتے ہوئے صدر ٹرمپ کے پچھلے 4 سال میں ایک خوف کی فضا میں زندگی گزارتے رہے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں تھا کہ کب کوئی نئی پالیسی آ جائے, کب ان کے لیے حالات زیادہ مشکل ہو جائیں. جو بائیڈن کے آنے کے بعد اس میں یقیناً تبدیلی آئے گی. لیکن جہاں تک بڑے ایشوز ہیں, خاص طور پر جو افغان جنگ ہے, جو پاکستان کا اس میں کردار ہے, جو طالبان کے ساتھ اس وقت بات چیت کے مراحل آگے چل رہے ہیں, اس میں جو لیڈ رول ہے وہ پینٹاگون کا ہے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس پالیسی میں کوئی بڑی حد تک تبدیلی آئے گی. اویس سلیم صاحب, آپ نے بات کی ہے افغانستان کے حوالے سے. افغان جو ڈائلاگز ہیں وہ بھی جاری رہے ٹرمپ کے دور میں, اور ابھی ریسنٹلی ان کی جانب سے ایک اناؤنسمنٹ کیا گیا کہ رواں سال کرسمس تک جو ہے وہاں سے امریکن فوج کو نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں, اور وہ اس حوالے سے کوششیں بھی کرتے رہے ہیں. تو اس پالیسی کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کچھ سپورٹ اس حوالے سے جو ہے مل پائے گی یا مل سکی ہے اب تک ٹرمپ کو؟ دیکھیے, یہ افغان جنگ جو ہے اس کا خاتمہ ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن کے وعدوں میں سے ایک وعدہ تھا کہ میں اس جنگ کو ختم کروں گا, میں فوجوں کو واپس لے کے آؤں گا. اگرچہ وہ پوری حد تک ممکن نہیں ہو سکا, لیکن امریکہ کے اندر جو پوری کیمپین اس وقت چلتی رہی ہے پچھلے سال سے, اور پھر خاص طور پر جو پریزیڈنشل ڈیبیٹس ہوئی ہیں ان میں بھی اگر آپ نے نوٹس کیا ہو, فارن پالیسی کا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں رہا ہے. جو ان جنگوں کی وجہ سے امریکن اکانومی پر اثر پڑا ہے اس پر زیادہ بات چیت ہوتی رہی ہے, لوکل ایشوز پر. جو یہ بات چیت ہے اس میں میں نہیں سمجھتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اس کا جو انہوں نے اعلانات کیے ہیں انہیں اس کا کوئی الیکشن میں فائدہ ہونے جا رہا ہے. اس کا بڑا تعلق اس چیز سے تھا کہ میں کوئی ایسی اناؤنسمنٹ الیکشن سے پہلے کر دوں جس کو میں ٹرافی کے طور پر اپنے سپورٹرز کے سامنے پیش کر سکوں. الیکشن سے پہلے وہ نہیں ہو سکا, اور آج تو الیکشن کا دن ہے. میں نہیں سمجھتا کہ انہیں اس کا کوئی خاص فائدہ ہونے جا رہا ہے. جو بڑے ایشوز اس الیکشن میں ہیں وہ لوکل, خاص طور پر جو کووڈ-19 کے بعد سچویشن رہی ہے, جس کا اثر اکانومی پر پڑا ہے, جس کا اثر امریکہ ایک ایسے ملک کے طور پر سامنے آیا ہے جس میں ہیلتھ کیئر کی جو فیسلٹیز ہیں وہ ایک طرح سے ایکسپوز ہوئی ہیں. سائنسدانوں کا انہوں نے مذاق اڑایا ہے, سائنس کا مذاق اڑایا ہے, اتنی زیادہ ڈیتھس ہو چکی ہیں. ایون وہ سٹیٹس جہاں پر ریپبلکن پارٹی کی عمومی طور پر سپورٹ ہے, جسے ہم بائبل بیلٹ کہتے ہیں یا رورل بیلٹ کہتے ہیں, وہاں بھی اس وقت جو ہے سیکنڈ ویو کی وجہ سے کیسز بڑھ رہے ہیں, ہاسپٹلائزیشن بڑھ رہی ہے. یہ تمام چیزیں ایسی ضرور ہیں جنہیں خارجہ پالیسی سے زیادہ اس وقت امریکی ووٹر اہمیت دے رہا ہے. ٹھیک ہے. اویس سلیم صاحب, اگر ہم بات کریں جو بائیڈن کی ان تقاریر کی جو کہ ان الیکشن سے پہلے ہوتی رہی ہیں, کرونا وائرس کے حوالے سے انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو خاصی تنقید کا نشانہ بنایا. ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے میں ناکام رہے ہیں, اور اسی وجہ سے اتنی بڑی تعداد میں ہلاکتیں بھی ہوئی, کیجویلٹیز بھی ہوئی ہیں. جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کریں تو ان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ الیکشن سے پہلے ویکسین جو ہے وہ آ جائے گی, لیکن ایسا فی الحال تو نہیں ہو سکا. تو کیا ان چیزوں کا, ان باتوں کا کچھ اثر دیکھ رہے ہیں آج کے الیکشن پر؟ ان باتوں کا بہت بڑا اثر پڑے گا, کیونکہ ہم نے یہاں رہتے ہوئے جب سے یہ کرونا وائرس کا سلسلہ شروع ہوا ہے
पहले तो एक डिनाइल देखा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि नहीं नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं और ये जो हालात हैं ये जल्द कंट्रोल हो जाएंगे। और जब वो मामलात उन्हें हाथों से निकलते नजर आए तब भी ये लगा कि उनकी पूरी तवज्जो इस चीज पर है कि किसी न किसी तरह हम इलेक्शन जीत लें। इसी वजह से उन्होंने जो बिजनेसेस हैं उनको बंद करने में, जो रियासतों में लॉकडाउन करने में, खासतौर पर जहां रिपब्लिकन पार्टी के गवर्नर्स हैं, ताखीर का मुजाहरा किया, रिलक्टेंस का मुजाहरा किया। जैसे मैं टेक्सास में रहता हूं तो हमारे गवर्नर रिपब्लिकन हैं, उन्होंने पहले तो बहुत देर से लॉकडाउन का फैसला किया और उसके बाद उसको बहुत जल्दी खोल दिया, जिसके बाद केसेस जो हैं वो एकदम ऊपर गए। तो उसकी वजह से जो उनका सपोर्ट बेस है, क्योंकि जब आप चाहे डिक्लेयर्ड रिपब्लिकन हो लेकिन अगर आपके घर में कोई इस तरह का केस हो गया है और आप ये जानते हैं कि अगर ये फैसले जल्दी कर लिए जाते, अगर आपको मालूमात जल्दी फराहम कर दी जाती तो शायद आपको उस तरह से नुकसान ना उठाना पड़ता। सो ऐसा बहुत बड़ा सेंटिमेंट है ऐसी रियासतों में भी, टेक्सास में और दूसरी रियासतों में जो डिक्लेयर्ड रिपब्लिकन है, जिससे लगता है कि सदर ट्रंप को इसका नुकसान होगा। और इनकम्बेंसी का फैक्टर जो है वो हमेशा सिटिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाया करता है और सदर ट्रंप भी इससे मावरा नहीं हो।